बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। ये चले थे इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर के तौहीन अदालत में इमरान खान को हम सज़ा करवा देंगे, नाअहल करवा देंगे। पता नहीं जो हमारे अटारनी जनरल साहब हैं, अटारनी जनरल का इतना बड़ा ओहदा है, लेकिन जिस तरीके से अटारनी जनरल साहब ये शो करवाते हैं कि वो सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, वो हुकूमत के या रियासत के वकील नहीं है, ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत चीज़ है कि इसके ऊपर अदालतों को देखना होगा कि एक आइनी ओहदा कैसे काम करता है और वो अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक असिस्ट करने की बजाय मुखालिफ फ़रीक पर इल्ज़ामात लगाता है, ब्लेम करता है। और यही वजह है कि आज जब अटारनी जनरल साहब ने मुखालिफ फ़रीक पर ख़ुद लीगी वकील बनकर मुखालिफ फ़रीक पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, तो फिर कैसे चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको कतार में सीधा खड़ा किया कि नहीं, आप नून लीग के वकील नहीं हैं, आप अटारनी जनरल हैं, ये बात करें। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने पहले ही बता दिया था कि ये दरख्वास्त इनके गले पड़ेगी और वो गले पड़ गई है और अब उस पर फ़ैसला भी आएगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 15, 16, 17 का जो हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो क्या है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो हम फ़ैसला जारी करने जा रहे हैं इसमें बेसिकली सिर्फ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं थी, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बेसिकली दरख्वास्त थी और उसमें ये कंटेम्प्ट फ़ाइल की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त थी कि ये जो रोडों को बंद किया जाता है और एहतजाज का हक़ छीना जाता है और पकड़ धकड़ है, हरासा करना है, ये सारा क्या मामला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि हम वो फ़ैसला जारी करेंगे कि जो आइंदा आने वालों दिनों में, अब फ़ैसला किस हवाले से जारी होगा, इमरान खान की हद तक केस खारिज हो गया, बाकी जो लॉन्ग मार्च का मामला था उसकी हद तक जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि रास्ते खोले जाएं, वो सारे मामले भी अदालत ने निपटा दिए। जो मामला पकड़ धकड़ का था और गिरफ़्तारियों का था, छापों का था, बग़ैर किसी, अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो अलग मामला है। बग़ैर मुकदमा दर्ज किए और बग़ैर किसी केस के किसी के घर पर छापा मार कार्रवाई करना या गिरफ़्तार करना, इसको अदालत ने, जो कल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, उसको बरकरार रखा। अब ये वही करेंगे कि जो इक्का दुक्का पाकिस्तान जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ख़िलाफ़ छोटे मोटे पर्चे होंगे। इसके अलावा जो पब्लिक एट लार्ज, जो आवाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ थीं, उनसे अदालत ने रोक दिया। आर्टिकल जो 15 है, पहले मैं आपको ये 3 आर्टिकल्स बता दूं और फिर आज की समाअत के हवाले से आते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने दरख्वास्त में जो अदालत से इस्तदा की थी, उस दरख्वास्त में इन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बेसिकली ये अदालत को गुमराह करने चले थे और इमरान खान का वो ख़िताब भी अदालत के अंदर इन्होंने चलाया जिसमें इमरान खान कहते हैं कि डी चौक जमा होना है। तो उस पर अटारनी जनरल साहब ने अपना केस खड़ा किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डी चौक नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह मुख्तस कर दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत से वो जगह मुख्तस हुई, फिर इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि डी चौक जाना है। उन्होंने एक तो ये प्ली ली, दूसरी प्ली उनकी तरफ से ये ली गई कि जो PTI वर्कर्स हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ामात के रद्दोबदल के बाद PTI वर्कर्स ने सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया, फायर ब्रिगेड की करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया और साथ जो मेट्रो स्टेशन और जो ग्रीन बेल्ट है उसको नुकसान पहुंचाने का भी कहा गया। उसका भी जवाब बड़ा खूबसूरत दिया चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने। अच्छा, आर्टिकल 15, 16 और 17 जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक लैंडमार्क जजमेंट देने जा रहे हैं मुस्तकबिल के लिए, ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं या एहतजाज है या धरना है उसको कैसे आइनी और कानूनी कवर देनी है, उसके हवाले से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 15 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। Every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof। के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 15 है वो ये कहता है कि हर पाकिस्तानी के पास ये हक़ है कि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आ जा सकता है। ये जो हल्डर्स हैं, जो रुकावटें हैं, जिस तरीके से कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ है। रीज़नेबल, जब कोई चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ना हो तो आप किसी की मूवमेंट पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये आर्टिकल 15 है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 15 के हवाले से जजमेंट देने जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये आर्टिकल 16 है और फ्रीडम ऑफ असेंबली से मुराद ये है
کہ جلسہ کرنا، احتجاج کرنا، گیدرنگ کرنا، کنونشن کرنا، کوئی اجتماع کرنا، ہمارا آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور عدالت نے کہا کہ یہ بیسیکلی بنیادی حقوق ہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ جب ایک شہری کو آئین نے فنڈامنٹل رائٹ دے دیا ہے کہ وہ موومنٹ بھی کر سکتا ہے، وہ اسمبلی بھی کر سکتا ہے، جلسہ جلوس اور جو اجتماع ہے وہ بھی کر سکتا ہے، تو پھر حکومت کیسے روک سکتی ہے اور حکومت کیسے قدغن لگا سکتی ہے جو پرامن طریقے سے؟ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو درجنوں ریلیاں اور احتجاج کیے ہیں اور کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ کوئی انہوں نے نقص امن میں کوئی خلل پیدا کیا ہو یا انہوں نے پیس کو ڈسٹرب کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آئین نے آپ کو تحفظ دے دیا ہے تو پھر آپ صرف پریزمپشن کی بنیاد پر کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے ہی آپ راستے بند کر دیں، لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دیں، لوگوں پر ظلم تشدد شروع کر دیں، یہ غیر آئینی ہے۔ اور آرٹیکل 17 جو ہے یہ فریڈم آف ایسوسیشن کی بات کرتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز بنانا اور یہ سارا جو معاملہ ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ ان 3 آرٹیکلز پر یہ کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں عوام و ناس کے، ان پر ایک لینڈ مارک ججمنٹ کا عدالت نے کہا ہے کہ ہم مستقبل کے لیے ججمنٹ دینے جا رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی سماعت پر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا، لارجر بینچ تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، یہ 5 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ جی آپ بتائیں کیا معاملہ ہے، تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے پہلے تو گزشتہ روز کا جو حکم تھا، حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کی گزشتہ روز خطاب کو بھی عدالت میں چلایا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، جب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ حکم نامہ ہے، یہ اتنے بجے حکم نامہ جاری ہوا ہے اور اس کے بعد اتنے بجے عمران خان خطاب کر کے اپنے کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک پر پہنچیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ تو عمران خان کو کوئی غلط بھی بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی یہاں پر تو موجود تھے نہیں، نہ وہ کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے، تو شاید ان کو بات صحیح طرح سے جو عدالت کے آرڈرز ہیں وہ کنوے ہی نہ کیے گئے ہوں کہ نہیں یہاں کرنا ہے، اس وجہ سے یہ تو ایک پریزمپشن ہے کہ عمران خان نے توہین کی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئینی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمارے علم میں آیا ہے کہ جگہ جگہ آگ لگائی گئی ہے، جلاؤ گھراؤ کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شدید شیلنگ کی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ہمیں کہانیاں نہ سنائیں، ہم نے بھی سارا کچھ دیکھا ہے جو کچھ کل ہوتا رہا ہے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو آئین کے آرٹیکل 15، 16 اور 17 کے تحت حقوق حاصل ہیں۔ یہ تینوں حقوق ہر پاکستانی کو حاصل ہیں۔ ایگزیکٹو کوئی بھی غیر آئینی طور پر کسی کو نہ گرفتار کر سکتی ہے نہ ریڈز کر سکتی ہے۔ یہ مت بھولیں کہ اس جماعت نے متعدد ریلیاں کی ہیں اور کبھی ایسا کوئی معاملہ نہیں سامنے آیا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی ان ریلیوں کی ہم نے مکمل سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ جتنی سیکیورٹی فراہم کی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ پی ٹی آئی انتظامات بھی سارے جلسوں کے خود کرتی ہے اور سیکیورٹی بھی وہ خود اپنے ان کے جو رضاکار ہیں وہی پرووائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مکمل سیکیورٹی کی اور انتظامات کیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی کو پاکستان کے عوام کی طرح اپنی ذمہ داریاں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور پی ٹی آئی کو یہ مثال بننا چاہیے۔ ایسے چلتا رہا تو صورتحال مزید بگڑ جائے گی اور یہ آئے روز جو لڑائی ہے سیاسی جماعتوں کی یہ کہیں اور چلی جائے گی۔ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کل کتنے افراد زخمی ہوئے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی وہ تو 31 پولیس والے زخمی ہو گئے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دوسری طرف بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کی بھی تو بتائیں نا، آپ جو ریاست کے اٹارنی جنرل ہیں، آپ کو نون لیگ کے وکیل تو ہیں نہیں، آپ یہ بھی تو بتائیں کہ کل کتنے شہری زخمی ہوئے، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ کئیوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے شدید شیلنگ کی وجہ سے، اس کا بھی تو بتائیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اس کا ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے۔ ہجوم، عدالت نے کہا کہ ہجوم بہت چارج تھا، یہ لوگ جو عمران خان تو قیادت کر کے کے پی کے سے آ رہے تھے، جو باقی ہجوم اسلام آباد میں پہلے سے موجود تھا وہ بہت چارجڈ ہجوم تھا اور اس کی تو قیادت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں گرین بیلٹس کو آنسو گیس سے بچنے کے لیے جلایا گیا۔ اب یہ بات چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو تو پتہ ہے
کہ جو گرین بیلٹس پر، اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ خاص طرح کی ایک روئی تھی جس کو جلایا گیا. درختوں کو اب گرین جو پودا ہے وہ تو نہیں جلتا، تو اس کے باوجود جو یہ کل سے اور کل شام سے لفافہ صحافی یہ افواہیں پھیلا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ او ہو کوئی درخت کو جلا دیا یا گرین بیلٹس کو جلا دیا ہے، لوگ جلتے رہے، انسان اشرف المخلوقات جلتی رہی، اس پر کوئی احساس نہیں. گرین بیلٹس کے جلنے پر ان کو احساس تھا، اور اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جو گرین بیلٹس کہیں جلے بھی ہیں تو وہ آنسو گیس کی شیلنگ کی جو شدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے جلے ہیں، انہوں نے کوئی شوق سے جلائے ہیں. صورتحال کو صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی کنٹرول کر سکتی تھی، لیکن وہ کیونکہ دور تھی ان کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا. عدالت نے کہا کہ کل جو ہوا افسوسناک ہوا، کل جو ہوا اس سے عدالت کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد ٹوٹا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ موجودہ کیس میں عدالت نے عوام کے تحفظ کے لیے حکم دیا تھا، سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا بھی حکم دیا گیا تھا. موجودہ کیس میں ہم نے اپنی حد سے آگے جا کر حکم دیا تاکہ عوام کے حقوق کا تحفظ ہو. دوران سماعت جو اٹارنی جنرل صاحب نے ٹی وی ٹاک شوز میں استعمال ہونے والی زبان کا بھی تذکرہ کیا اور بتایا کہ ٹاک شوز میں غدار اور چور چور کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ انسانیت کا احترام ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس معاملے میں ہم نہیں جاتے، ہمیں پتہ ہے کہ کون کس کو کیا کہتا ہے اور سارا دن ٹاک شوز پر کیا چلتا ہے، ہمیں بخوبی اندازہ ہے، اس وجہ سے ہم اس معاملے کی طرف نہیں جانا چاہتے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیس کا حکم نامہ ہم جاری کریں گے جو مستقبل کے لیے مثال بنے گا. سپریم کورٹ نے جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس کو نمٹاتے ہوئے، مسترد کرتے ہوئے ان کی درخواست مسترد کی ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست تھی اس کو نمٹایا ہے، ڈسپوز آف کیا ہے. فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست میں جاری کیا جائے گا. عمران خان کی حد تک کیس ختم ہو گیا. جو فیصلہ ہے وہ آرٹیکل 15، 16 اور 17 کے حوالے سے جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں اور جو غیر آئینی اقدامات ہیں ایگزیکٹو کی، عدالت نے ان دو چیزوں کو کہا کہ 15، 16، 17 آرٹیکل اور غیر آئینی اقدامات جو ہیں ایگزیکٹو کے، اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ ہم فیصلہ جاری کریں گے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست تھی اس کو نمٹا دیا. نمٹانے سے مراد ہوتا ہے ڈسپوز آف کرنا، جس میں فیصلہ ڈائریکشن جاری ہوگی. جو ان کی درخواستیں تھیں اس میں وہ خارج کر دی گئیں، اور اس سے جو جیسے یہ فیصلہ آیا اس کے بعد پھر تکلیف شروع ہو گئی لفافہ صحافیوں کو بھی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی. سپریم کورٹ کے خلاف اور ججز کے خلاف بات کرنا انہوں نے شروع کر دی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کو، اور یہ 1-2 دن کے مہمان ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.